اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے وفات پا گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا اور لڑکوں میں حضرت علی نے۔ پھر کئی اور لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کافر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار ثور ہے۔ اسی روز مکری نے اس غار کے منہ پر جالا بون دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنہ جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے بہت خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا۔ عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے۔